شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ شعبان المعظم، شعبان کی وجہ تسمیہ۔ شعبان شعبہ سے بنا ہے۔ شعبہ پہاڑ کی بلندی کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ بھی نیکیاں کرنے والوں کو رحمتوں کے پہاڑوں جیسی بلندیوں پر لے جاتا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہا گیا۔ شعبان کے معنی جمع کرنے کے آتے ہیں، کیونکہ اس ماہ میں بہت سی خیر اور بھلائیاں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ شعبان کے معنی متفرق کرنے کے بھی آتے ہیں، اس لیے تمام بھلائیوں کو مختلف حصوں میں تقسیم اور الگ الگ کیا جاتا ہے۔ گویا یہ مبارک مہینہ خیر کثیر کو جمع کر کے اس کو تقسیم کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ شعبان میں 5 حروف ہے: شین، عین، با، الف، نون۔ تو شین سے شرافت، عین سے علو مرتبت، با سے بر و نیکی، الف سے الفت و محبت، نون سے نور مراد لیا گیا ہے۔ گویا شعبان کا مہینہ اپنے نام سے ہی ظاہر کر رہا ہے کہ جو بندہ اس مہینے کی قدر و تعظیم کرے گا، اس مہینے کی عظمت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 5 انعامات عطا فرمائیں گے۔ ماہ شعبان اسلامی تقویم کا 8واں قمری مہینہ ہے۔ اسلام میں پہلے سے ہی شعبان کی بہت بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، کیونکہ شعبان دراصل ماہ رمضان کی تمہید ہے۔ جس طرح سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ بڑھتے ہی رہتی ہیں اور صبح ہوتے ہی مکمل ہو جاتی ہیں، اسی طرح رمضان المبارک کی برکات کا ظہور ماہ شعبان سے شروع ہو کر آخر تک ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ ماہ رمضان شروع ہوتے ہی مکمل انوارات و برکات کی روشنی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ شعبان کا چاند دیکھتے ہیں ایک مسلمان کا دل رمضان کی یادوں اور اس کی عبادتوں کے شوق میں مچل جاتا ہے۔ اس لیے شیخ المشاق حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شعبان کا چاند دیکھتے ہی قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے، اپنے اعمال میں لگ جاتے اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے، تاکہ غریب بھی روزے رکھنے کی طاقت، غریبوں میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ اس لیے پہلے زمانے میں حاکم لوگ قیدیوں کو طلب کیا کرتے تھے، اگر وہ مستحق حد ہو تو ان پر حد قائم کر دیتے اور باقی مجرموں کو آزاد کر دیتے۔ اور جو کاروبار لوگ ہوتے تھے وہ اپنے قرض ادا کرتے، دوسروں سے اپنا قرض وصول کر لیتے، کیونکہ رمضان کے لیے فارغ ہو جائے۔ اور جب رمضان کا چاند نظر آتا تو اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ شعبان کی عظمت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس مہینے کی برکتوں اور خوبیوں سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اور شعبان کی بہت سارے فضائل ہیں اور بہت سارے واقعات بھی اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے وارد فرمائے۔ ماہ شعبان میں نواسۂ رسول حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها نازل ہو کر تحویل قبلہ، یعنی پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف نہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم منسوخ فرما کر خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ اسی ماہ میں اللہ رب العالمین نے شب قدر رکھی ہیں۔ اسی ماہ کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تعارفی خطبہ ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید کا نزول کا فیصلہ بھی اسی مہینے میں ہوا، یہاں تک کہ ایک جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب کو اسی مہینے کے اندر واصل جہنم کیا گیا، اور مسجد زرار کو بھی اسی ماہ میں نذر آتش کر دیا گیا۔
رمضان المبارک کا اہم فریضہ روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے بھی اسی مہینے میں فرض فرمائے، اور رمضان کے آخر پر صدقہ فطرے کا واجب ہونا بھی اسی مہینے شعبان میں ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، وہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسلسل اتنے روزے رکھتے کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید اللہ کے رسول اب روزہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی کبھی اب بغیر روزے کے اتنے دن گزارتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ اب اللہ کے رسول کبھی روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہو سوائے رمضان کے، اور میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اکثر دن روزے رکھتے نہیں دیکھا، یعنی اکثر شعبان کے مہینے میں آپ روزہ رکھا کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ روایت کا مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان روزے رکھتے تھے۔ حدیث کے دوسرے حصے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے چونکہ فرض ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام سے پورے مہینے کے روزے صرف اسی مہینے میں رکھتے تھے۔ رمضان کے بعد جس مہینے کے اکثر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ تو ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ نفلی روزے رکھنے کی کئی وجہ اور کئی حکمتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید کی ایک حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی مہینے میں بارگاہ الہی میں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال کی پیشی ہو تو میں روزے سے ہوں۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزے اس لیے رکھتے تھے کہ پورے سال میں مرنے والوں کی فہرست اسی مہینے میں ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جب آپ کی وفات کے بارے میں ملک الموت کو حکم دیا جا رہا ہو تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہو۔ شعبان کے اس نفلی روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں پڑھے جانے والی نفل کو ہوتی ہیں، تاکہ قیامت کے دن فرض روزوں کی کمی کوتاہی کو ان نفلی روزوں کے ذریعے سے پورا کیا جا سکے۔ شعبان کے اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص الخاص عمل روزہ رکھنا تھا، اس لیے جتنا ممکن ہو 1 شعبان سے 15 شعبان تک کے نفلی روزے کا اہتمام کیا جاوے۔ البتہ 15 شعبان کے بعد رمضان تک کے روزے نہ رکھنا بہتر ہے، تاکہ امت اپنے اندر پوری طاقت اور پھرتی پیدا کر کے رمضان کے روزے رکھ سکے اور شعبان کی کمزوری رمضان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ شب برات کے نام پر صرف 15 شعبان کے روزے رکھنے کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ صرف 15 شعبان کا روزہ ابن ماجہ کی ایک انتہائی ضعیف روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کی بہتر صورت حضرت مفتی تقی عثمانی نے بیان فرمائی کہ 15ویں شعبان ایام بیض میں شامل ہے۔ ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ میں روزہ رکھنے کو کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14، 15 شعبان کو روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ان 2 وجہ سے شعبان کا روزہ ہے اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی حدیث میں فضیلت آئی ہے، دوسری یہ کہ 15 تاریخ ایام بیض میں شامل ہے، ان 2 وجوہات کے بنا پر 13، 14، 15 شعبان کو روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ یہ عمل بہت زیادہ خیر و برکت کا ہوگا۔ اور اگر 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا ہی ہو تو ماہ شعبان میں روزے کی فضیلت کی بنا پر روزہ رکھنا، تاریخ کی تعیین و تخصیص کے بنا پر نہ رکھے جیسے کہ دوسری روایتوں کے اندر ہیں۔ تو اس لیے ہمیں شب برات میں رات میں عبادت کرنا ہے اور 15ویں شب گزار کر 15ویں تاریخ کا روزہ اس نیت سے رکھنا ہے کہ یہ ایام بیض کا روزہ ہے۔ 15ویں شب کا روزہ صرف ایک روایت ملتی ہے جو ابن ماجہ شریف کی ہے اور وہ بھی بہت ہی ضعیف ہے۔
صرف اسی سے ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ اس لیے حضرت مفتی تقی عثمانی کی جو بات ہے کہ ہم ایام بیض یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس نیت سے یہ سنت سمجھ کے روزہ رکھنا ہے کہ یہ ایام بیض میں 15 تاریخ بھی شامل ہے۔ بہرحال اور دوسرا عمل ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ شب برات میں قبرستان ہم جاتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے تھے، لیکن ہر سال کا معمول بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت البقیع میں جانا ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہر سال ہر شخص کو معمول بنا کر قبرستان جانا ضروری نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر وہ اس شب میں قبرستان میں حاضری دے دیا تو کافی ہے۔ جب بھی جائے قبرستان میں تو اکیلے جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شب میں ایک مرتبہ گئے تھے، وہ بھی اکیلے تشریف لے گئے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا۔ تو قبرستان جب بھی حاضری ہو تو اکیلے جائے، دوستوں کے ساتھ میں ٹولی بنا کر نہ جائے، اور وہاں پر جانے کے بعد ان قبرستان والوں کو سلام کرے اور وہاں کے مرحومین کے لیے دعا کرے۔ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔